اب سونا چاندی نقدی کی کیا مقدار ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ ذرا بیان فرما دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی مقدار جو ہمارے وزن کے مطابق 7.5 تولے ہے، اور چاندی کی مقدار ہمارے وزن کے مطابق 52.5 تولے ہے، اور جو کرنسی ہے اس کو علماء نے یہ جو کم سے کم مالیت والی چیز ہے چاندی، اس کو نصاب قرار دیا کہ اس کے مطابق اگر کسی کے پاس یعنی اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو، وہ آج کل کے میرے خیال ہے بھاؤ کے حساب سے شاید 60-70 ہزار روپے میں یا کم و بیش اس سے تھوڑا 1.25 ہے میرے خیال میں، 1.25 اچھا، تو اتنی رقم جو ہے وہ اس کے پاس اگر کیش میں ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ بچت میں سے؟ ہاں، یعنی اس پر سال گزر گیا ہو اوکے، اور وہ رقم اس کے پاس ہو، سال بھی گزر گیا ہو اور وہ اس رقم کا مالک بھی ہو اور وہ مسلمان بھی ہو، صحیح۔ تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو پھر وہ 2.5% کے حساب سے، یہ 2.5% جو ہے یہ اس چیز کا 40واں حصہ بنتا ہے۔ اگر سونا مثال کے طور پر 40 تولے ہے تو اس کے اوپر 1 تولہ زکوٰۃ نکلے گی، صحیح۔ اور اسی طرح یعنی پھر اسی کے وزن کے حساب سے اس کا 40واں حصہ نکال کے، اگر لاکھوں میں ہے 40 لاکھ پر پھر 1 لاکھ زکوٰۃ اس کی نکلے گی، 40واں حصہ، اس طرح اس کو زکوٰۃ نکالیں گے۔ پھر یہ بھی اتنی اس قدر اہمیت ہے اس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں سے اس کو ایک قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان، کہ جس طرح کلمہ توحید ہے، پہلے سب سے پہلے وہ ایمان کا بنیادی حصہ، اس کے بعد پھر فرمایا نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور اسی طرح فرمایا حج کا ادا کرنا، لیکن حج بھی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ہر سال فرض ہے۔ اگر وہ ہر سال صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ ہر سال فرض ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن یہ منع نہیں ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ کر چکا ہے تو دوبارہ نہ کرے، یہ اس کا استحباب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جتنی توفیق دے، جتنا پیسہ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو، جیسے محترم قریشی صاحب نے بیان فرمایا کہ اس کی 8 مدات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی مد یہ انما الصدقات للفقراء، کہ وہ فقیر ہوں۔ فقیر وہ لوگ ہیں جن کے ذرائع آمدنی ہے ہی نہیں سرے سے۔ مسکین وہ لوگ ہیں جن کے ذرائع آمدنی تو ہیں، کوئی دکاندار بھی مسکین ہو سکتا ہے، کوئی ملازم پیشہ بھی مسکین ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو جائز ضروریات ہے وہ ان کی جائز آمدنی سے جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ آمدنی کم ہے، اخراجات، کرایہ کا مکان ہے، بجلی کا بل ہے، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، یونیفارم ہے، کتابیں ہیں، کچن کا خرچہ ہے، وہ اس کی تنخواہ اس کو پوری نہیں پڑتی تو وہ مسکین ہے، صحیح۔ اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے اچھا، کہ جی بچی کی فلاں بندے کی بچی کی شادی ہو رہی، چلو جی زکوٰۃ دے دو۔ صحیح۔ 8 مدات جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں اس میں شادی کوئی بھی ایک مد نہیں ہے اس کے اندر، ان 8 میں۔ ہاں، اگر جس بچی کی شادی ہو رہی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیملی انتہائی تنگ دست ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بچی کا جہیز ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیملی تنگ دست ہے اور زکوٰۃ کی مستحق ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے دیں، پھر ان کی مرضی وہ اس کو کہاں بھی خرچ کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جہاں پھر ان کا دل چاہے وہ اس کو خرچ کرے، لیکن آپ یہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ صحیح۔ اسی طرح میری کپڑے کی دکان ہے، اچھا، اور میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اچھا اچھا، کہیں کل پھر آپ آ جائیں وہاں، میں نے تو امید لگا لی تو تھی۔ مثال کے طور پر کپڑے کی دکان ہے اور میں یہ کہوں کسی کو کہ یہ یار میری 10,000 روپے زکوٰۃ ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تو کپڑے اپنے اور اپنے گھر والوں کے میری دکان سے خریدنا، یہ حرام ہے۔ اچھا، زکوٰۃ آپ بلا شرط دیں گے، خوبصورت۔ اس پہ آپ شرط نہیں رکھیں گے۔ اچھا، آج کل یہ زکوٰۃ کا پیسہ افطاریوں میں لوگ ڈال رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اس کی بھی اجازت نہیں۔